میرے دین کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ درس نمبر 5، شاہ نعمت اللہ کے قصیدے میں پیشن گوئیوں کی حقیقت اور کشف کی حدود و قیود کا شرعی جائزہ۔ فصل 2، شاہ نعمت اللہ کے قصیدے میں پیشن گوئیوں کی حقیقت اور کشف کی حدود و قیود۔ چوتھی بات، امت مسلمہ میں حسابات، خواب اور کشف کی بنیاد پر ہونے والی قطعی پیشن گوئیوں اور دیگر قبل از وقت خبروں اور دعووں کو قبول کرنے یا ان کے بارے میں عقیدہ رکھنے کو سختی سے رد کیا گیا ہے، اور ان جیسی باتوں کو قبول کرنے سے گریز کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ 14ویں اور 15ویں صدی عیسوی میں ایک شخص نعمت اللہ شاہ ولی کی جانب سے چند پیشن گوئیوں پر مشتمل ایک قصیدہ بر صغیر میں منسوب ہوا، جس کے درست ہونے یا یقینی سمجھنے والوں پر علماء کرام رد کیا، اور اہل حق علماء کرام نے اسے قبول کرنے سے گریز کر دیا۔ مسیحی دنیا میں حسابات کے ذریعے نزول عیسیٰ علیہ السلام کی تعین کا واقعہ۔ دیگر ادیان کی تاریخ پر بھی اگر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ضمنی امور پر مشتمل مقدمات سے حاصل شدہ امور اور ان سے مستنبط نتائج کو قطعی یقینی خیال رکھنے کا نہایت خراب منظرنامہ رہا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی میں مسیحیت سے وابستہ ایڈوینسٹ نامی فرقہ منظر عام پر آیا، جس کا بانی ولیم ملر نامی شخص تھا۔ اس نے بائبل کے 8ویں باب دانیال فقرہ 14 سے استدلال کر کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس پیشن گوئی کے 2300 دن بعد ایک بڑا حادثہ ہوگا۔ اس کے ثبوت کے لیے ایک اور مخصوص طریقہ حساب تجویز کیا، جو اعداد جمل کے حساب پر مبنی نہیں تھا، اور اس بڑے واقعے کے بارے میں کہا کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا 1844 عیسوی میں ایک بار پھر نزول ہوگا۔ اس فرقے کے بعض لوگوں نے مارچ کا مہینہ مقرر کیا، مگر اس مہینے میں بھی ان کا نزول نہیں ہوا۔ پھر اپنے حساب کتاب پر نظر ثانی کی اور ایک غلطی کو لے کر کہا کہ اس وجہ سے حساب درست نہیں رہا، لہٰذا اب ان کا نزول اپریل کے مہینے میں ہوگا، مگر اپریل میں بھی نزول نہ ہوا۔ اس میں ایک بار پھر دوسری غلطی کا انکشاف کیا گیا، اور اس کے بعد 22 اکتوبر کی تاریخ دے دی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تاریخ حتمی ہے، اور اس تاریخ پر شدت اور اضطراب کے ساتھ انتظار میں بیٹھے رہے۔ مگر دن اور سال یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ان کا نزول نہ ہوا۔ اس کے بعد ولیم ملر کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ اس کا ظہور ہمارے دروازے پر ہے، اور حساب کتاب میں ان سے غلطی ہوئی تھی۔ ولیم ملر موت تک نزول عیسیٰ کا انتظار کرتا رہا، مگر 1849 میں اس کی موت ہو گئی۔ چونکہ 22 اکتوبر اس فرقے کے ہاں نزول مسیح کی تاریخ حتمی تھی، اس لیے یہ دن ان کے ہاں بڑا مایوس کن مشہور ہے۔ اس بڑی ناامیدی نے عیسائیت پر گہرے نقوش چھوڑ دی۔ عیسائی چونکہ اس تاریخ کے بارے میں کی گئی پیشن گوئی کو قطعی اور یقینی تصور کرتے تھے، اس لیے وہ نا امید ہو کر اپنے علماء کرام کو گالی دینے لگے، اور گزشتہ عقائد سے مرتد ہوئے، اور کئی مشتعل عوام نے اپنی کنیسہ گھروں کو جلا دیا۔ اس دوران ایک نیا فرقہ وجود میں آیا جن کو سابقہ ایڈوینسٹ کہا جاتا تھا۔ اس فرقے کا نظریہ تھا کہ گزشتہ تاریخ کے بارے میں بائبل کے باب دانیال کی وہ پیشن گوئی درست تھی، مگر وہ اس جہاں سے متعلق نہیں تھی، بلکہ اس سے مقصود ملء اعلیٰ میں رونما ہونے والا ایک حادثہ تھا، جو اس تاریخ کو یعنی 22 اکتوبر 1844 کو ہو چکا۔